الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فإنا بهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آپ کو رسول اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خطرات سے آگاہ کریں جن کے آباء و اجداد کو ڈرا دیا گیا تھا اور وہ اب غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان میں سے اکثر لوگوں کے متعلق ثابت ہو چکی ہے، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردن میں توپ ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑی تک پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے آڑ اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ حائل کر دی ہے، اور ہم نے ان کو اس طرح گھیر لیا ہے چنانچہ ان کو کوئی بات سجائی نہیں دیتی۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے حق میں مفید ہوگا جو نصیحت ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں اور بن دیکھے پروردگار سے ڈرتے ہیں، لہذا ان کو مغفرت کی اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ بھی انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں ہم ان کو لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار اور نتائج کو بھی لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کریں جن باتوں تک خود انسان نہیں پہنچ سکتا۔ بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے، بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو دنیا میں کہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان سے سن کر حاصل کر لیتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر سمجھ کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ حقائق اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جہاں تک انسان اپنی سوچ سے، اپنے مشاہدے سے اور لوگوں سے سن کر نہیں پہنچ سکتا۔
مثال کے طور پر یہ کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی پیدا کیا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ۔ ہمارا پیدا کرنے والا لا محالہ کوئی ہے، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے، انعام کر رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو دنیا میں نیک بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو برے رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق ستاتے ہیں، اور دونوں ہی اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان انصاف کب ہوگا؟ یہ دنیا چل رہی ہے، اربوں خربوں سال سے چل رہی ہے، تو کیا اس دنیا کا کوئی اینڈ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان اپنے تجربات کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا۔ تو انہی باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں ہی میں سے کچھ بندوں کو منتخب فرماتے ہیں، اور وحی کے ذریعے ان کو وہ باتیں بتلاتے ہیں، وہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں نبی کا کام۔ لہذا نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتلائے کہ جانور کتنے قسم کے جنگل میں رہتے ہیں، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتلائیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، نبی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ بتلائیں کہ دنیا میں کتنے دریا ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ دنیا میں کتنی قومیں بستی ہیں، درخت کتنے قسم کے جنگل میں پائے جاتے ہیں، اور ان درخت کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے ہیں، اور خود انسان سوچ کر فکر کر کے تجربات کے نتیجے میں، ریسرچ کے نتیجے میں ان سب باتوں کو معلوم کر سکتا ہے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتلائے کہ یہ دنیا کیوں پیدا کی گئی، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ نبی یہ بتلاتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کون سی چیزوں کا استعمال کرنا درست ہے اور کون سی چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ طرح طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، تو کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا تمہاری صحت کے لیے، اخلاق کے لیے درست ہے، اور کون سے جانوروں کا کھانا وہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ نبی ان باتوں کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہی بات کہی گئی کہ آپ یہ کام کریں گے، ان لوگوں کے درمیان کریں گے کہ جن کے باپ دادا کو ان آپ سے پہلے آنے والے رسولوں نے بتلا دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بنو اسماعیل یعنی مکۃ المکرمہ میں جو لوگ آباد تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے درمیان برسوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بن کر آ چکے تھے، اور ان کی بتلائی ہوئی بہت سی باتیں اس دور میں بھی، جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ زمانہ گزر چکا تھا، برس ہا برس گزر چکے تھے، تو جو موجودہ لوگ تھے ان کو واضح طور پر نبی کی تعلیمات کا علم نہیں تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا کو تو بتلایا گیا تھا، لیکن چونکہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، اس لیے یہ لوگ غافل ہیں اور ان کو ابراہیم کی حقیقی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔
تو ہم نے آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ان کی غفلت کو ختم کریں اور ان کو نبیوں کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی قوم کو وہ ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کے درمیان کوئی رسول یا رسول کی تعلیمات نہیں بھیج دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجے اور ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ ایک نبی چلا جاتا اپنی طبعی عمر پورا کر کے تو پھر دوسرا نبی بھیج دیا جاتا، وہ چلا جاتا اور پھر لوگوں کے اندر وہ باتیں بھولی بسری ہو جاتی تو پھر ان باتوں کو یاد دلانے کے لیے کوئی دوسرا نبی بھیج دیا جاتا۔ تو یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس کو اللہ نے قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور پھر اس قرآن کو سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور من جانب اللہ ایسا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان سلسلہ جاری کر دیا کہ موجودہ نسل آنے والی نسل کو قرآن اور سنت کی تعلیم دے رہی۔ ظاہر ہے کہ اس کے سلسلے میں کوئی دنیا میں نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر کوئی کانفرنس نہیں ہوئی تھی کہ ہر علاقے میں ایسے کچھ لوگ ہونا چاہیے کہ جو قرآن خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ اس کے سلسلے میں کوئی باقاعدہ کانفرنس ہوئی ہو، اور ہر حکومت نے اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو متعین کیا۔ نہیں ہوئی کوئی کانفرنس، لوگوں کا کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا ہے، لیکن یہ من جانب اللہ ہے کہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں کنارے سے کنارے پر آپ چلے جائیں، وہاں کچھ مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے۔ جیسے لوگوں نے یہ اتفاق نہیں کیا کہ رات آ جائے تو سو جانا ہے، رات آ جائے سو جانا ہے، دنیا میں کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوئی تھی کہ تمام لوگوں کو رات میں سو جانا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ خود بخود جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی رات آتی ہے تو لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر وہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے، تو ان کی تعلیمات کو قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا، اور یہ بھی انتظام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر موجودہ نسل آنے والی نسل کو قرآن اور سنت کی تعلیمات دیں۔ اب چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں یہ انتظام ہو رہا ہو، اب چاہے وہ مدارس اور مکاتب کی شکل میں یہ انتظام ہو رہا ہو، چاہے وہ کتابیں لکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہو، چاہے انفرادی طور پر ایک انسان ایک ملک کا سفر کر کے دوسرے ملک جاتا ہے اور وہاں وہ مسجد کا امام بن جاتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں وہ جا کر مکتب قائم کرتا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے قائم کرتا ہے۔ تو ان بہت سارے سورسز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا کہ اس قرآن کو اور سنت کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو غفلت میں تھے، ہم کو تو معلوم نہیں کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے، یہ بھی کوئی کتاب ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے کبھی سوچا نہیں، سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا۔ نہیں، انسان
دنیا جہاں کی چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہے، اور آئے دن نئے نئے باتیں سامنے آتی ہیں کہ آج تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جنگل میں ایسی جڑی بوٹی پائی جاتی ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، لیکن آج وہ معلوم ہو گیا کہ اس کے یہ فائدے۔ برسوں ہو گئے کہ فلاں بیماری کا کوئی علاج نہیں مل رہا تھا، لیکن لوگ ریسرچ کرتے رہے، حتیٰ کہ آج وہ بیماری نارمل ہو گئی اور اس کا علاج ہر جگہ موجود ہے۔ تو جب انسان ان تمام باتوں کی ریسرچ کرتا ہے تو وہ کیوں یہ ریسرچ نہیں کرتا کہ پیدا کرنے والے نے مجھ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ دنیا میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں جو حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کون سا مذہب حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ اس بات کی ریسرچ کرنا یہ ہر عقل مند کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے تو پورا انتظام کر دیا ہے۔ جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے اور پانی پینے پر اس کی جان موقوف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پانی فراہم کر دیا ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو پیاس لگے تو وہ پانی کی تلاش میں نکل جائے اور دیکھے کہ کون سا پانی پینے کے قابل ہے اور کون سا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اس پانی کو وہ تلاش کرے، اس کو حاصل کرے اور پی کر اپنی جان بچائے۔ اب ایک آدمی پیاسے مر رہا ہے تو اس پر کسی کا ظلم نہیں، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ قرآن اور سنت اور دین اسلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیمات کو، اس نالج کو عام کر رکھا ہے۔ اب ہر شخص کی ذمہ داری، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ خود قصوروار ہے، دوسرا کوئی قصوروار نہیں ہے۔ تو یہ مقصد بتلایا کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ دنیا میں آنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ہی نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تعلق سے سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیا نہیں کرنے والا ہے، وہ اچھا انسان بن کر دنیا میں رہے گا یا برا انسان بن کر دنیا میں جیے گا، وہ انصاف کرے گا، ظلم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب نبی کی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچے گی تو وہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ جیسے کوئی انجینئر، میکینک، کوئی مشین بناتا ہے تو اس مشین کے تعلق سے اس کو پوری جانکاری ہوتی ہے کہ یہ اس مشین سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشین کب تک کام کرے گی اور اس میں اتنے سال کے بعد کیا خرابی آ سکتی ہے۔ ایک انجینئر اپنی بنائی ہوئی مشین کے متعلق تمام معلومات پہلے سے رکھتا ہے کیونکہ اس کو تجربہ ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ مشین بنائی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے انسانوں کے تعلق سے علم ہے۔ انجینئر کی معلومات تو غلط ہو سکتی، اس کا تجربہ کبھی غلط ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ 1 سال تک یہ مشین اچھی طرح کام کرے گی، پھر اس میں یہ خرابی آئے گی تو یہ کرنا پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد ہی خراب ہو جائے۔ لیکن اللہ کا علم پرفیکٹ ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے اس کے علم میں جو بات ہے اس کے خلاف ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کے درمیان آپ ایک رسول اور نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ایمان لانے والی نہیں ہے، اور کیوں ایمان لانے والی نہیں ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے کہ ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال رکھے،
گردن میں توق ڈال دیا جائے جس کی وجہ سے انسان اپنے سر کو نیچا نہ کر سکے، سر اس کا اوپر ہی اٹھا رہا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس کے دائیں اور بائیں بھی آڑ پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن کے بیان کرنے کا ایک انداز ہے جس کو مجاز، استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر زبان میں بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بات واضح اور صریح طور پر کہی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ کوئی بات دوسرے انداز میں کہی جاتی ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ میں یہ کہوں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، اور دوسرا طریقہ اسی بات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ میں نے آج صبح سے یہ طے کر رکھا ہے کہ غروب تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ حالانکہ میرا مقصود وہی ہے، وہ پہلی بات کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، لیکن ڈائریکٹ ایک بات کو کہنے کے بجائے بعض مرتبہ انسان دوسرے انداز میں اس بات کو وہ کہتا ہے۔ تو قرآن کا بھی یہی انداز ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا کہ جیسے کسی انسان کے گلے میں توق ڈال دی جائے جس کی وجہ سے اس کا سر اوپر اٹھا رہے، وہ نیچے دیکھ نہ سکے، اور اس کے دائیں اور بائیں بھی دیواریں ہوں کہ وہ ادھر ادھر دیوار کے باہر کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہ چلے۔ تو ایسے آدمی کے اندر سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، اور سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے تو وہ پہلے جس پوزیشن پر تھا اسی پوزیشن پر رہتا ہے، نہ تو اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص بیمار ہو، بعض مرتبہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ خود انسان کو بھی شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ میں بیمار ہو چکا ہوں۔ جب وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بتلاتا ہے کہ آپ کو بہت خطرناک بیماری ہو چکی ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر اس بیماری سے نکلنے کا علاج بھی اس کو بتلا دے کہ یہ علاج ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ بھی بتلا دے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ اس نے سب کچھ بتلا دیا، کلیئر کر دیا سب کچھ، لیکن وہ بیمار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ نہیں میں تو کوئی بیمار نہیں۔ ماہر ڈاکٹر سب کے سب یہ کہہ رہے کہ یہ بیمار ہے اور معمولی نہیں خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر ان کو بتلا رہے ہیں کہ تو مان یا نہ مان، لیکن کم سے کم جو علاج تجھ کو بتلایا جا رہا ہے وہ تو شروع کر دے، ان باتوں سے پرہیز کرنا تو شروع کر دے۔ کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا، میں تو اپنی مرضی پر چلوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو چاہوں گا پیوں گا، میں کوئی تمہارے بتلانے کے مطابق نہ پرہیز کروں گا نہ تمہارے بتلانے کے مطابق علاج کروں گا۔ تو وہ سب ماہر ڈاکٹر مل کر یہ کہیں گے کہ یہ آدمی چند دنوں میں مر جانے والا ہے، اور ایسا خطرناک بیمار ہو جائے گا کہ پھر اس بیماری کا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں ہو، پھر وہ زندگی بھر بیماری میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اسی بیماری میں یہ مرے گا۔ تو اب یہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ڈاکٹروں کا قصور ہے کہ علاج نہیں کیا ان کا، ڈاکٹروں کا قصور ہے کہ اس کو یہ بتلایا نہیں کہ تجھ کو کیا بیماری ہو رہی۔ تمام لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ڈاکٹر نے تو سب کچھ بتلا دیا تھا، قصور خود اس کا ہے کہ اس نے ڈاکٹروں کی بات کو مانا نہیں۔ یہی معاملہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں تو لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم بیمار ہو، گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم نے جو راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ راستہ غلط ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ بچنے کا طریقہ ہے۔ اب ایک آدمی ٹھان لے کہ تم کو جو کہنا ہو کہو، مجھے تو جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا، تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے اور ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، بلکہ خود ان کا قصور ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور اس کو بیان کرنے کے لیے یہ دو آیتیں پیش کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کہ جو حقیقی علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے زندگی بھر تو ہم نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، ایمان پر قائم رہے، لیکن مرنے سے پہلے اس راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔